سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام، بادلوں کا۔ الغمام جو ہے ایسا بادل جس کے اندر پانی کی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہو، ورنہ بادل کے لیے قرآن پاک میں سحاب کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ بعض اوقات بادل ہوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی ہے، لہذا جس بادل کے اندر پانی بھی ہو تو اس کو جو ہے غمام کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ غم بھی نکلا ہے، جیسے بادل آسمانوں پہ چھا جاتے ہیں تو ایسے غم میں اداسی کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، تو غمام سے جو ہے وہ غم بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا علیکم تم پر من و سلوہ، یہ خاص قسم کے دو رزق تھے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے اتارے تھے۔ انزلنا کا لفظ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ انسانوں کو دینا، اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ قرآن کے لیے آتا ہے، رزق کے لیے آتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے آتا ہے، لہذا یہاں پہ من و سلوہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ من جو تھا وہ ایک طرح کا میٹھا پھل تھا، اور سلوہ جو تھا عموماً اس کو بٹیر کہا جاتا ہے، یہ پرندے تھے خاص قسم کے، اور جیسے کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مرچوں والا بھی پسند کرتا ہے، میٹھا بھی پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرح کے رزق کا ان کے لیے انتظام کیا تھا۔ کُلُوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ جو ہمیں تمہیں رزق دیا اس میں سے طیب کھاؤ۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ حلال اور چیز ہوتی ہے، طیب اور چیز ہوتی ہے۔ جب حلال کہا جاتا ہے تو وہاں پہ خاص مقصد سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کون کون سے رزق جو ہیں یا جانور ہمارے لیے حلال ہیں۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوراک ہو جس کے اندر طاقت ہو، جو اصل خوراک ہو۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ چیز جو آج ہمارے لیے بیماریوں کا اور ہماری زندگی کی تنگی کا باعث بنی ہوئی ہے وہ یہ ہمارا غلط کھانا ہے۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کھانا چاہیے کہ جو کہ خالص ہو اور قدرتی ہو اور جس کے اندر طاقت ہو۔ اس لیے مصنوعی چیزیں اور بازاری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ وہ کبھی ہماری صحت اور ہماری طاقت نہیں ہو سکتی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔